بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میں اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میرا ایک 14 سالہ اسٹوڈنٹ کچھ دن بہت پریشان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو وہ روتے ہوئے بولا، میڈم میرے باپ کا 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اس کی قبر ہمارے گھر میں ہی ہے۔ میں روز خواب میں اس قبر کو دیکھتا ہوں کہ اس قبر میں آپ ہیں۔ یہ سنتے ہی میری جان نکلنے لگی۔ میں نے مولوی کو بلوایا اور اس کے باپ کی قبر واپس کھدوائی تو حلق میں جان اٹک گئی کہ اس قبر میں اور اس بچے کی ماں۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میرے نزدیک رشتے بہت اہم تھے، اس لیے کچھ بھی ہو جاتا، کوئی مجھے جتنا بھی ہرٹ کر دیتا، میں سب کو معاف کر دیتی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اماں جب مجھے دیکھتی تو کہتی، میرا دل کہتا ہے تمہاری بہن بھی یہیں کہیں ہوگی، اور ابا کہتے، کیسی باتیں کرتی ہو، ڈاکٹرز نے خود کہا تھا، بلکہ مردہ بچی دکھائی تھی، تم کیوں ہر وقت خود کو جھوٹی تسلیاں دیتی ہو، کیوں جان نہیں لیتی، ہماری ایک بیٹی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ پر اماں نہیں مانتی، وہ کہتی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میری دوسری بیٹی زندہ ہے اور ایک ماں کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں تب میٹرک میں تھی۔ اماں سے پوچھتی تو اماں کہتی، جب تم پیدا ہونے والی تھی ڈاکٹرز نے بتایا 2 جڑواں بیٹیاں ہیں۔ میرے پاس الٹرا ساؤنڈ رپورٹس بھی پڑی ہیں، اور جب تم اس دنیا میں آئی تو اسی ڈاکٹر نے کہا ایک بچی پیدا ہوتے مر گئی تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتی ہے، اور تمہارے ابا نے میرے کہنے پر بہت تلاش کیا، پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی، پر اگر وہ ڈاکٹر جھوٹی ہوتی تو بھاگ جاتی، پر ایسا نہیں ہوا تھا، اور میں نے یہ مان لیا کہ وہ سچ کہتی ہوگی۔ پر پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے، اور میں اماں کو تسلی دیتی کہ آپ بالکل فکر مت کریں، ایک دن میں اپنی بہن کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ جب میں کالج پہنچی تو پھپھو نے رشتہ توڑ دیا۔ میرا رشتہ میری پھپھو کے گھر بچپن سے طے تھا، پر انہوں نے کہا ان کا بیٹا کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ کسی صورت اپنے بیٹے کے خلاف نہیں جا سکتی، اور اماں ابا خاموش ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں خوبصورت نہیں تھی، پر کہتے ہیں انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ انسان اسے پوری دنیا کا سب سے خوبصورت انسان لگنے لگتا ہے۔ اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں ہمیں سب پیاری لگنے لگتی ہیں، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ میرے منگیتر کو اب کوئی اور لڑکی پسند آ گئی تھی جس سے اس کو محبت ہو گئی، اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ ابا نے پھپھو سے کہا اگر تم اپنے بیٹے کو سمجھاتی تو وہ کبھی اس رشتے کے خلاف نہیں جاتا۔ میری بیٹی کی خوشیاں چھین کر تم نے کسی اور کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ آج سے ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ اور پھپھو خود غصے سے اٹھ کر چلی گئیں، کہنے لگی آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ جہاں میرے بیٹے نے رشتہ کیا ہے وہ لڑکی امیر گھر سے ہے، 2 گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے گھر، نوکر چاکر سب کچھ ہے، اور لاکھوں کا جہیز دیں گے۔ تو ابا نے کہا آپا تم ایسے کہو، دولت کی لالچ میں رشتہ کیا اور اتنے سالوں کی محبت کو ٹھکرا کر ہم سے رشتہ ختم کر لیا، پر تم بھول گئی مخلص رشتے پیسوں سے کہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اس کا احساس تمہیں تب ہوگا جب وقت گزر جائے گا۔ میں بہت روتی تھی۔ اماں مجھے کہتی جو چیز انسان کے نصیب میں نہ ہو وہ کوئی نہ کوئی وجہ بن کر ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ جس کے لیے آج تم رو رہی ہو، دیکھنا کل وہ خود تمہارے لیے روئے گا۔ بہتر ہے اس شخص کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اس قابل بنو تمہاری پھپھو کو خود احساس ہو انہوں نے کیا کر دیا۔ میں نے اماں سے کہا اماں وہ رشتہ میں نے خود نہیں کیا تھا، کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو بچپن میں میرا رشتہ طے کرنے کی؟ کالج میں میری سبھی سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، اور محلے والے جب میں گزرتی ہوں تو باتیں سناتے ہیں، مجھے اس لیے رونا آتا ہے۔ تو اماں نے کہا
یہ دنیا ہر کمزور انسان کا مذاق بناتی ہے، پر تم طاقتور بن جاؤ گی تو یہی تمہاری تعریف کریں گے۔ اور لوگوں کا کیا ہے، جیسے کوئی اور نئی بات ملی بھول جائیں گے۔ تم پریشان مت ہو۔ وقت گزرتا گیا، میرے کزن نے شادی کر لی تھی۔ میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، پر سوچ لیا تھا مجھے اپنے پیروں پر کھڑی ہونا ہے، کچھ بننا ہے۔ میرے ابا بھی اسکول ٹیچر تھے اور ہم گھر کے 3 افراد تھے۔ ہمارا اتنا خرچہ بھی نہیں تھا، پر میری پڑھائی پر بہت پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اس لیے پہلے مجھے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا تھا۔ میرے کالج کے ایگزامز ختم ہوئے تو خالہ ہمارے گھر آئیں میرے رشتے کو اور ابا سے میرا ہاتھ مانگا، پر ابا کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اماں نے کہا میری بہن کو خالی ہاتھ مت لوٹائیں، تو ابا نے کہا میں پھر سے وہی غلطی نہیں کرنا چاہتا جو اتنے سال پہلے کی تھی۔ جب تک سمیرہ کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کو اب پھر سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر میری بیٹی کو کوئی اور شخص پسند ہوا تو میں اس کی وہی شادی کروں گا۔ میری بیٹی نے بہت مشکلات دیکھی تھی، بہت دکھوں کا سامنا کیا ہے۔ ہمارے حالات تو اب بہتر ہوئے ہیں، اس لیے پہلے تو ایک وقت کا کھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ تو خالہ نے کہا بھائی صاحب مجھے کوئی جلدی نہیں، پر اگر آپ ایک بار سمیرہ سے پوچھ لیں پھر فیصلہ کیجئے گا۔ میں آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ اور جب ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا، کیونکہ خالہ کا بیٹا مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور اکثر لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا تھا۔ اماں کو اپنے بھانجے سے بہت محبت تھی۔ اماں نے کہا لڑکے شادی سے پہلے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تم اتنی چھوٹی باتوں کو مت سوچو۔ میں نے کہا اماں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جس شخص کو باہر ہر آتی جاتی خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنے کی عادت ہو، اس کو پیار میں پھنسا کر فائدہ اٹھاتا ہو، مجھے ایسے کسی بھی شخص سے نہ تو کوئی رشتہ رکھنا ہے اور نہ کوئی مجھ سے اس کے متعلق کوئی بات کرے۔ خالہ کا بیٹا پیسے والا تھا، پر وہ اپنی حد سے آگے بڑھ چکا تھا، اور میرا ہونے والا ہم سفر کبھی گھٹیا کردار کا مالک نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر پورا یقین تھا۔ جب میرا رزلٹ آیا تو ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا۔ ابا کو دیکھ کر، اپنے ٹیچر کو دیکھ کر میرا بھی دل کرتا تھا میں کالج میں پڑھاؤں۔ جب خالہ کو رشتے سے انکار کر دیا تو خالہ کا بیٹا یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میرا راستہ روک کر کہنے لگا مجھے لگتا ہے یا تو تم کسی اور کو پسند کرتی ہو یا پھر ابھی تک اپنے ایکس منگیتر کو بھولی نہیں ہو جو مجھ جیسے لڑکے کو انکار کر دیا۔ لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں اور ایک تم ہو جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارد گرد سبھی یہ بات سن رہے تھے اور آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے تھے۔ میں نے کہا تم نے جو سمجھنا ہے سمجھ لو، تم جیسا گھٹیا اور آوارہ شخص کے ساتھ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر دوبارہ کبھی میرا راستہ روکا یا مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تو یہ یاد کر لینا میرا باپ کون ہے۔ اور میں وہاں سے چلی آئی۔ میرے ابا پورے خاندان میں غصے اور غیرت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، پر گھر میں سب کے ساتھ بہت رحم دل اور محبت کرنے والے تھے۔ ابا کہتے انسان کو اپنا معیار بنا کر رکھنا چاہیے، اس کا ایک ایسا کردار ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص ہم سے مخاطب ہونے کے لیے 100 بار سوچے۔ اور ایک لڑکی کو چاہیے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ سخت لہجہ اپنائے، کسی بھی اجنبی سے مخاطب ہو تو وہ لہجے سے جان لے یہ لڑکی کیسی ہے تاکہ وہ اپنے دائرے میں رہے۔ ابا نے مجھے بہت مضبوط بنایا تھا اور یہی وجہ تھی مجھے اب باہر کے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اور ایک دن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ابا نے میرے لیے گاڑی خریدی۔ مجھے خوشی کے مارے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بولوں، کیا کہوں، اور ابا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ابا نے کہا تمہارے باپ کی اتنی حیثیت ہو چکی ہے، وہ اپنی بیٹی کو گاڑی خرید کر دے سکتا ہے،
تاکہ میری بیٹی اپنی کار پر یونیورسٹی آئے جائے، اسے بسوں رکشوں میں اب دھکے نہ کھانے پڑے۔ اور پھر میں کار چلانا سیکھنے لگی۔ جب میری وہاں ملاقات باسط سے ہوئی تھی، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ کبھی ابا کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا۔ ابا نے باسط سے کہا تھا مجھے کار چلانا سکھائے، اس لیے وہ پورا دن مجھے کار چلانا سکھاتا۔ یونیورسٹی سے فری تھا، اس لیے میرا سارا دن اپنی کار پر تھا۔ اماں کہتی جلدی سے سیکھ لو تاکہ مجھے بھی بازار جانا ہوا تم لے کر جانا۔ پہلے شروع میں ابا کو ساتھ لے کر جاتی تھی کیونکہ مجھے بہت عجیب لگتا تھا ایسے باسط کے ساتھ جانا، تو ابا نے کہا وہ میرا طالب علم رہ چکا ہے اور ایک استاد کو اپنے طالب علم کے بارے میں بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے۔ پچھلے 16 سالوں سے اسے جانتا ہوں، اس کے ابا کے ساتھ بھی میری دوستی ہے، اس لیے تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ اور ایسا ہی تھا، باسط صرف کام کی بات کرتا اور کبھی اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک میڈیکل سٹور پر کام بھی کرتا تھا، بہت خوددار شخص تھا۔ اس کی سب سے اچھی بات وہ دوسروں کو عزت بہت دیتا تھا۔ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ چکی تھی۔ یونیورسٹی پڑھ رہی تھی جب ٹیچر کی جاب کے لیے اپلائی کر دیا اور میری جاب ہو گئی تھی۔ ابا کہتے آج کے دور میں بغیر کسی رشوت اور سفارش کے جاب ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے مجھے باتیں سناتے تھے، منگنی ٹوٹنے کے تانے دیتے تھے، وہی لوگ کہتے تمہارا کزن تمہارے قابل نہیں تھا، اچھا ہوا جو یہ رشتہ ختم ہو گیا، جبکہ میں ان لوگوں کو بھول چکی تھی۔ پھپھو 6 سال بعد ہمارے گھر آئی تھی۔ ابا سے معافی مانگی تو میں نے ابا سے کہا وہ آپ کی بہن ہے، آپ معاف کر دیں، جو ہوا اسے بھول جائیں، اور ابا نے معاف کر دیا۔ تب پھپھو نے بتایا اس نے بہت غلط کیا تھا، میرا بیٹا اب پچھتا رہا ہے، اس کی زندگی جہنم ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں تو اسے کب سے کہہ رہی تھی اس رشتے کو ختم کر دو، پر شکر ہے اس کی لڑکی سے جان چھوٹ گئی۔ میرے بیٹے کو غلام ہی سمجھ لیا تھا۔ اور پھر کہنے لگی بھائی صاحب خوشی کا موقع ہے، سمیرا کو جاب مل گئی ہے، کیوں نہ جو غلطی پہلے کی تھی اب اس کو سدھار لیا جائے۔ تو ابا نے کہا بہتر ہوگا آپ یہیں چپ ہو جائیں۔ پھپھو جب سے آئی تھی ہمارے گھر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وقت تو کبھی بھی بدل سکتا ہے، ہمارا بھی بدل چکا تھا، پر میں نے ایک بات سیکھ لی تھی، آپ کیا ہیں، کیسے انسان ہیں، اب لوگ یہ نہیں دیکھتے۔ لوگ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے۔ کاش لوگ بیٹی والوں کی مجبوری کو سمجھ جائیں، پر پتہ نہیں ایسا کب ہوگا۔ ابا نے پھپھو سے کہا آپ نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، اس سے آگے ہمارا کبھی کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ اور پھپھو نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ تب ابا نے کہا بہنیں اچھی نہیں لگتی، پر میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھپھو نے کہا مجھے اب رشتوں کی سمجھ آ گئی ہے، اگر آپ نے دل سے معاف کیا ہوتا تو مجھے سمیرا کا رشتہ دے دیتے۔ تو ابا نے کہا میں سمیرا کا رشتہ کر چکا ہوں، بس جیسے لڑکے کی نوکری لگے گی شادی کر دوں گا، مجھے اپنی زبان سے پھرنے کی عادت نہیں ہے، جب دل کرے آئیں، آپ کے بھائی کا گھر ہے، پر دوبارہ سمیرا کا نام مت لیجئے گا۔ اور پھپھو چلی گئی۔ اماں نے پوچھا آپ نے کہاں کر دیا سمیرا کا رشتہ؟ تو ابا نے کہا باسط کے ابا آئے تھے مجھ سے بات کرنے، تو میں نے ہاں کر دی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے اور بہت جلد اس کو کسی اچھی کمپنی میں جاب مل جائے گی۔ ابا نے مجھ سے کہا تم میری بیٹی ہو اور میں اپنی بیٹی کی پسند اور ناپسند کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور ابا نے میرا نکاح کر دیا۔ یہ سچ تھا، باسط مجھے اچھا لگنے لگا تھا، پر کبھی میرا دل ڈر سے بیٹھ جاتا۔ محبت مجھے راس نہیں ہے، نہ جانے کیا ہو،
اور نکاح سے 2 دن پہلے میری پھپھو کا بیٹا آیا، بہت رویا، کہنے لگا تم انکار کر دو، تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اور میں اسے کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ جس شخص کے نزدیک پیسہ اہم ہو، جو رشتوں کی اہمیت نہ جانتا ہو، اس شخص سے کبھی میں شادی نہیں کر سکتی۔ میرا نکاح باسط سے ہو گیا تھا، میں بہت خوش تھی۔ جب مجھے پتا چلا میری جاب شہر سے دور ایک گاؤں میں لگی ہے، اماں بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ گاؤں شہر سے کافی دور تھا اور آنے جانے میں بھی بہت وقت لگے گا۔ باسط نے مجھ سے کہا، دیکھ لو، ادھر نکاح ہوا اور ادھر تم کتنی دور جا رہی ہو ہم سب سے، مجھے لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور میں کون سا دوسرے ملک جا رہی ہوں، اسی شہر میں ہوں۔ تو باسط نے اسی گاؤں میں میرے رہنے کا انتظام کروا دیا تھا۔ باسط بہت پہلے سے مجھے پسند کرتا تھا، اس کے بابا پہلے بھی رشتے کو آ چکے تھے، پر جب ابا نے بتایا اس کا رشتہ پھپھو کے گھر طے ہے تو وہ چپ ہو گئے تھے۔ پر جب ان کو میرا رشتہ ختم ہونے کا پتہ چلا تو باسط کے بابا نے خود ابا سے بات کی، اور تب ابا نے گھر کسی کو نہیں بتایا تھا، ہاں کر دی تھی، اور آنے والے وقت میں باسط میرے لیے بہت اچھا ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ اماں ابا مجھ سے ملنے آتے رہتے تھے۔ ابا کہتے، میں نے بات کی ہوئی ہے، امید ہے بہت جلد تمہارا ٹرانسفر شہر کے کسی اسکول میں ہو جائے گا۔ میں اسکول جانے لگی، بہت اچھا لگتا تھا بچوں کو پڑھانا، پر وہ چھوٹے بچے نہیں تھے، 9ویں جماعت کے تھے، اور ایک لڑکا جس کی عمر 14 سال تھی ہر وقت مجھے گھورتا رہتا، کبھی مجھے دیکھ کر رو دیتا۔ پچھلے 2-3 ماہ سے وہ ایسے ہی ری ایکٹ کر رہا تھا۔ میرا ایک 14 سالہ اسٹوڈنٹ کچھ دن سے بہت پریشان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو وہ روتے ہوئے بولا، میڈم میرے باپ کا 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اس کی قبر ہمارے گھر میں ہی ہے۔ میں روز خواب میں اس قبر کو دیکھتا ہوں کہ اس قبر میں آپ ہیں۔ یہ سنتے ہی میری جان نکلنے لگی۔ میں نے مولوی کو بلوایا اور اس کے باپ کی قبر واپس کھدوائی تو حلق میں جان اٹک گئی کہ اس قبر میں اس بچے کی ماں جو بالکل میرے جیسے تھی وہ دفن تھی، اور اس کے مردہ وجود کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا، اور یقیناً وہ نیک روح تھی۔ گھر کے صحن میں 2 قبریں تھیں، ایک اس بچے کی ماں کی اور ایک اس کے باپ کی، اور اس لڑکی کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور اس بچے کو اپنے گلے لگا کر رونے لگی تھی، اس کا چہرہ چومنے لگی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی وہ میرا بھانجا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں جانتا تھا آپ میری خالہ ہیں، مما نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا ان کی ایک بہن بھی ہے، پر کبھی آپ کو تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اماں ابا کو فون کر کے اسی جگہ آنے کا کہا تھا، اور کچھ دیر میں اس گھر میں اماں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور ابا بھی رو رہے تھے، اور جو بوڑھی عورت پاس کھڑی تھی، اماں نے اس سے کہا، کتنا بھروسہ کیا تم پر زینت، اور تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تم نے دوستی کا مان کھو دیا، مجھ سے اتنے سال میری بیٹی دور رکھی، اور اب اگر وہ مجھے ملی بھی تو اس کو گلے لگانا نصیب نہیں ہوا۔ ابا اماں کو تسلی دینے لگے، کہنے لگے، اس بیٹی کا سکھ کبھی ہمارے نصیب میں نہیں تھا، پر اس بچے کا کیا؟ وہ 14 سالہ لڑکا جس کا نام اظہر تھا، میرا بھانجا۔ اماں اس کو اپنے گلے لگا کر روتی رہی، کبھی اس کا چہرہ چومتی، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتی، اور وہ بوڑھی عورت جو اماں کی دوست تھی، وہ کبھی ایک ہسپتال میں نرس تھی، اس نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ اماں نے کہا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو وہ کہنے لگی، میں بہت مجبور تھی۔ آج سے 27 سال پہلے جب شادی کے اتنے سال بعد اولاد نہ ہوئی تو میرے شوہر نے کہا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور میری ساس بھی دن رات مجھے بانجھ پن کے تانے دیتی، وہ کہتی تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، بہتر ہے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، اور یہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی،
سب سے لڑ جھگڑ کر اس سے شادی کی تھی، پر کہتے ہیں اگر قسمت ساتھ نہ دے تو محل میں رہنے والی شہزادیاں بھی مٹی میں رل جاتی ہیں۔ اس نے کہا پہلے شوہر اچھا نہیں تھا، وہ میری بالکل عزت نہ کرتا، اور شادی کے 5 سال بعد میری گود ہری ہوئی تھی، اور تم بھی تو اس وقت کتنی خوش تھی کیونکہ تم بھی ماں بننے والی تھی، پر جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مردہ تھی، اور یہ بات ایک دوسری نرس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کچھ کرو ورنہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، تو اس نے کہا تمہاری دوست کی 2 بیٹیاں ہوئی ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہاری بیٹی وہاں رکھاتی ہوں اور اس کی اٹھا لاتی ہوں۔ میں نے کہا یہ ظلم مت کرو، تو وہ کہنے لگی پھر سوچ لو، تمہارا شوہر اور ساس آنے والے ہیں۔ تو میں تب بہت خود غرض ہو گئی تھی اور تمہاری بیٹی کو اٹھا لیا اور اپنی مردہ بچی تمہیں دے دی، یہ سوچ کر ایک بیٹی تو تمہارے پاس موجود ہے۔ میری ساس اور میرا شوہر بہت خوش تھے۔ اس کے بعد میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، وہ کہتا میری بیٹی میری دنیا ہے، میں اب اپنی بیٹی کی خاطر کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو میری ساس بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اب مجھے اہمیت دیتا، میری بات سنتا، میرا ساتھ دیتا، پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا۔ جب تمہیں روتا دیکھتی کئی بار سوچا تمہیں بتا دوں، اور ایک دن تمہیں کچھ بھی بتائے بغیر ہر رابطہ ختم کر کے دوسرے شہر لوٹ گئی۔ پر یہ سچ ہے، میں نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت اچھی کی، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، وہ بالکل تمہاری عادات کی مالک تھی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے تم ہو، وہ تمہارا عکس تھی، اور پھر اسے کسی سے محبت ہو گئی۔ مجھے بہت ڈر لگتا کہ کہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا میری بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ میرا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، میرے پاس صرف میری بیٹی کا سہارا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹی محبت میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کہتی امی ایسی بھی بات نہیں، آپ نے خود محبت کی شادی کی ہے اور میں بھی محبت کی شادی کروں گی۔ میں نے خود دیکھا ہے بابا کتنا خیال رکھتے تھے آپ کا، اور میں اپنی بیٹی کو سچائی بتا کر اس کی نظروں میں اس کے مرحوم باپ کو گرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس رشتے کے لیے مان گئی۔ وہ لڑکا ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تم ایک گاؤں میں کیسے رہو گی، تو مجھے کہنے لگی امی رشتوں میں محبت ہونا ضروری ہے، اگر محبت نہ ہو تو محل میں رہنے والے بھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ اور میں نے اس کی شادی اس لڑکے سے کر دی، وہ دونوں بہت خوش رہتے تھے، اور مجھے بھی یہیں اس گھر میں اپنے ساتھ لے آئے۔ اس لڑکے کی ماں فوت ہو چکی تھی اور ایک بہن تھی جو بیاہ کر دوسرے ملک جا چکی تھی۔ میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتی، اس کا شوہر بہت اچھا تھا، بہت خیال رکھتا، مجھے بھی اپنی ماں کی جیسے عزت دیتا، اور جس دن میری بیٹی امید سے ہوئی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں گھنٹوں شکرانے کے نوافل ادا کرتی تھی، میرے رب نے مجھے میری اوقات سے کہیں زیادہ دیا تھا، اور اس دوران میں یہ بالکل بھول چکی تھی کہ اس بچی کو میں نے جنم نہیں دیا تھا بلکہ اپنی دوست کی بیٹی کو چرایا تھا۔ اور پھر جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ روتی، مجھے کہتی امی شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور وہ ایک پل بھی اپنے بیٹے اظہر کو خود سے دور نہ کرتی۔ وہ اسکول جانے لگا، پر اظہر کے بعد میری بیٹی دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ میں اسے سمجھاتی ہوں شکر کرو اللہ نے ایک بیٹا تو دیا ہے، اور وہ شہر جا کر اپنا علاج کرواتی کہ کسی طرح پھر سے اولاد ہو جائے۔ اور وقت گزرتا گیا، اظہر بڑا ہوتا گیا۔ جب وہ 8ویں جماعت میں تھا تو وہ شہر گئی، تو اس نے سمیرہ کو دیکھ لیا اور گھر آ کر مجھے کہنے لگی امی آج میں نے شہر میں بالکل اپنے جیسی لڑکی کو دیکھا۔ اب روز وہ مجھے یہی بات کہتی، جیسے اسے کوئی شک ہو گیا ہو۔ ایک دن اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کے شوہر کی موت ہو گئی، اور اسی غم میں وہ بھی بہمار رہنے لگی۔ مجھے کہنے لگی امی میری قبر بھی اسی صحن میں میرے شوہر کے ساتھ بنانا،
میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ پھر ایک دن میں نے اسے ساری سچائی بتا دی تو سب سن کر کہنے لگی، میں نے آپ کو ماں سمجھا ہے، میرے دل میں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، پر میرے پاس اب وقت نہیں رہا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جا سکوں۔ اور اسی رات آج سے 2 ماہ پہلے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے اسی گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ اور ایک دن اسکول میں اظہر نے سمیرہ کو دیکھ لیا، مجھے کہتا، نانی آج مما کو اسکول میں دیکھا، وہ ہمیں پڑھاتی ہیں۔ اور جب اسکول جا کر میں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا قسمت سمیرہ کو اس کی بہن کے پاس لے آئی ہے۔ پر افسوس اس کی بہن اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ عورت اماں کو سب کچھ بتا کر رو رہی تھی، ہم سب رو رہے تھے، اماں کو چین نہیں آ رہا تھا۔ باسط نے اماں کو بہت مشکل سے سنبھالا اور واپس گھر کو لوٹ آئے تھے۔ وہ عورت ہمارے ساتھ نہیں آئی تھی، اس نے کہا اسے یہیں اپنی بیٹی کے پاس رہنا ہے، اور میرا بھانجا، اس کو میں اب وہاں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اماں کی اس میں جان بستی تھی۔ کچھ ماہ بعد میری رخصتی ہو گئی۔ آج بھی اتنے سال گزر گئے، میرے 3 بچے ہیں، آج بھی میں اپنی بہن کی قبر پر جاتی ہوں۔ اماں ابا اظہر کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ آج کالج میں پڑھتا ہے۔ وہ عورت بھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس گھر میں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، اور آج بھی اس صحن میں کھڑے ہو کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری بہن اس گھر میں چل پھر رہی ہو، ہنس رہی ہو، اور پھر کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھاگ کر میرے گلے لگی ہو، اور پھر ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو دیتی ہوں۔ پر جب میں آنکھیں کھولتی ہوں بہت اچانک سے سب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔